نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، اس کا مطلب ہے جب، یعنی یاد کرو کہ جب کہا. اذ قال، واو نہیں ہے سوری، اذ قال جب کہا، لہو واسطے اس کے، ربہ اس کے رب نے. رب کا مطلب یاد ہو گیا ہوگا اب تک آپ کو. رب مین خالق، مالک، مدبر. جب اس کے رب نے کہا اسلم، تو فرما بردار ہو جا. قالا، اس نے کہا اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا. اسلم یسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلامتی، فرما بردار ہونا، اطاعت گزار ہونا. یہ لفظ پہلے ہم کافی ڈسکس تو کر چکے ہیں، لیکن یہ لفظ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پہ ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور اسلام کیا ہوتا ہے. جب ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان کا کیا مطلب ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کے پاس کیا جواب ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ یہی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے. لیکن اسپیسیفکلی ایک جواب نہیں بن پڑتا کسی سے بھی. بچوں سے پوچھ لیں، اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں کبھی کیا مسلمان ہیں، تو مسلمان کا مطلب بتائیں یا اسلام کا مطلب بتائیں. تو اس لیے میں جب بھی یہ لفظ آتا ہے میں اس پہ کافی تھوڑی ڈسکس کرتی ہوں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو مسلمان کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مسلمان. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. اسلامہ یسلم سے اسلام، تو سلامتی والا دین ہے اسلام. پھر یہ کہ فرما بردار ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے سلامہ سین لام میم سے، اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت گزار ہونا، فرما بردار ہونا، سرنڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اپنی مرضی کسی کو سونپ دینا. سپرد کرنا بھی ہوتا ہے نا اسلام کا مطلب، سپرد کر دینے والا، اپنی مرضی جان بوجھ کے کسی کے سپرد کر دینا، کہ اپنی مرضی نہ چلانا. اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اسے ارادہ و اختیار دے کے بھیجا نا. جن و انس جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے اپنی مرضی کرنے کا، اور اس کے علاوہ تو تمام مخلوقات اپنی مرضی نہیں کر سکتی، لیکن انسان اور جن، یہ دو ایسی مخلوقات ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے. تو یہ جو اختیار ہے نا، اس اختیار کو اللہ کو واپس لوٹا دینا، اپنی مرضی نہیں کرنا. آج میں ایک اور اس کا آپ کو لفظ ایک چیز بتاتی ہوں جس سے یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا کہ مسلمان کون ہوتا ہے. عربی میں مسلم کے لیے اگر آپ ڈکشنری میں نکالیں نا، تو عربی ڈکشنری ہمیں بتائے گی کہ مسلم وہ اونٹ ہوتا ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. عربی میں اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں. تو مسلمان بھی وہ ہوتا ہے جس کی نکیل اس کے اللہ کے ہاتھ میں. اب ذرا تصور کریں کہ ایک اونٹ ہے اور اس کا مالک اس کی نکیل پکڑ کے جدھر کو چاہے اسے موڑ لیتا ہے. لیکن اگر وہ اونٹ سرکشی پہ اتر آئے، مالک سفر پہ جا رہا ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، وہ اسے رائٹ موڑنا چاہتا ہے، وہ لیفٹ کو جاتا ہے، وہ اسے سیدھا چلانے لگتا ہے تو وہ دائیں طرف کو مڑتا ہے، سرکشی کرتا ہے، مالک کی نہیں مانتا، تو مالک کیا کرے گا؟ ذبح کر دے گا ایسے اونٹ کو، نہیں رکھے گا. تو ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم یہ نہیں سمجھتے
کہ ہمارا جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے ہمارے پاس اختیار، لیکن ہم اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اللہ نے ہماری نکیل اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کب سونا ہے، کب اٹھ جانا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا بہت پسندیدہ بھی ہے لیکن نہیں کھانا، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، یہ ہماری مرضی نہیں ہے۔ جو اپنی مرضی کرے پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جا، قالا، اس نے کہا اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اینا ساؤنڈ تو جمع کے لیے ہے، عالم کہتے ہیں جہان، دنیا، تمام جہانوں کا جو، تمام دنیاؤں کا جو رب ہے، میں اس کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ تو جو اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے جھک جائے وہ پھر رب والا بن جاتا ہے، وہ پھر ربانی کہلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ربانی تھے، جنہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اس سے اس کے رب نے فرما بردار ہو جا۔ اب جن کے نام اسلم ہوتے ہیں ان کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نام کا مطلب کیا ہے۔ اسلم، فرما بردار ہو جانا۔ قال اسلمت، فرمایا میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصّا بہا، اور وصیت کی اس کی، واو سواد یا، وصیت کہتے ہیں انسٹرکشن دینا، حکم دینا، وصیت کرنا، عہد کا مفہوم بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ آخری اور تاکیدی حکم جو ہوتا ہے نا، جس میں ایک عہد بھی شامل ہوتا ہے، اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وصیت صرف مرنے والا ہی کرے اور مرتے وقت ہی انسان کرے، کسی بھی وقت وصیت کی جا سکتی ہے، لکھی جا سکتی ہے۔ اپنے بعد والوں کے لیے انسان پہلے سے بھی لکھ کے رکھ چھوڑے۔ اور وصیت کے مفہوم میں بس یہ باتیں ہیں کہ یہ ایک ایسی انسٹرکشن ہے، ایک ایسا تاکیدی حکم ہے جس کے جو ایک وعدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے، بہا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب کیسے پتا چل گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہے؟ نیچے تو ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ترجمہ نہ لکھا ہوا ہو تو آپ کو کیا چیز بتائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہنا ہے یا ابراہیم علیہ السلام کو کہنا ہے؟ یہ بات میں نے پہلے بتائی تھی، پھر ایک دفعہ بار بار میں دہراتی اس لیے ہوں کہ یہ باتیں اگر ذہن نشین ہو جائیں تو ترجمہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فاعل اردو میں بھی، ایک ہوتا ہے مفعول۔ فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، مفعول ہوتا ہے جس پہ کام واقع ہو۔ جیسے ماں نے بچے کو مارا، اب ماں فاعل ہے، بچہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے نے بلہ توڑ دیا، اب لڑکا کیا ہے؟ فاعل ہے، بلہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی جہاں پہ بھی فاعل ہوگا، آپ اس کا ایک تھوڑا سا ذہن میں اگر ذہن نشین کر لیں تو جہاں پہ بھی فاعل ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگی، اور جہاں مفعول ہوگا اس پہ زبر ہوگی، سوائے چند ایکسیپشنل کیسز کے، جیسے انا آ جائے تو پھر وہ پیش جو ہے وہ زبر میں بدل جاتی ہے۔ تو ورنہ ہر جگہ جہاں فاعل ہوگا تو آپ کہیں گے اس نے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام فاعل ہیں، وصیت کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر پیش آئے گی۔ بنی ہی، اپنے بیٹوں کو۔ بنی کا لفظ آپ نے کہاں پڑھا پہلے؟ یا بنی اسرائیل۔ اس کو بھی اگر ہم الگ الگ کر لیں
تو یہ بنی ویسے ہی لکھا جائے گا جیسے بنی اسرائیل لکھا گیا تھا. بنی کے بعد ہی کو الگ کر دیں تو یہ وہی اکٹھا کر کے لکھا ہوا ہے بنی اور ہی، اپنے بیٹوں کو. یہ بنین کی بنین ہے اصل میں لفظ، اس کا نون گر گیا آخری والا، اور یہ بن کی جمع ہے ابن کی. ابن کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، محمد بن زیاد یا طارق بن زیاد. تو بن جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اس کی جمع بنین. بنین کی نون گرا دی گئی، باقی بچ گیا بنی، بیٹے ہی اپنے. اپنے بیٹوں کو وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. اب یعقوب علیہ السلام پہ بھی کیوں پیش آیا؟ دونوں نے وصیت کی، دونوں فاعل ہیں. یا بنیہ، اے میرے بیٹو. اب میرے کہاں ہے؟ یا بنی تھا یہ، اے بیٹے. تو میرے کے لیے عربی میں کیا لفظ حرف ہوتا ہے؟ یا. جیسے ربی میرا رب، مالی میرا مال، یا پیچھے پڑھا آپ نے نعمتی میری نعمتیں. تو نعمت کے ساتھ یا لگا تو نا وہ بن گیا میری نعمت، میری نعمت. اسی طرح یا بنی تھا تو اس کے ساتھ ایک اور یا لگا تو بن گیا میرے بیٹو. اب اور یا ہے کدھر؟ یہاں تو ایک ہی یا نظر آ رہا ہے. کوئی بھی حرف جب ڈبل ہوتا ہے تو اس کو ڈبل لکھا نہیں جاتا، بلکہ ایک دفعہ لکھ کے اوپر شد ڈال دی جاتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ڈبل حرف ہے. اس کی کوئی اور مثال ذہن میں لائیں، جیسے ان نا. اب تھا کیا؟ ان اور نا، دو دفعہ نون ہے. دو دفعہ نون لکھنے کی بجائے ایک نون لکھ کے اس پہ شد ڈال دی جاتی ہے، اور اس کو وہاں پہ دو دفعہ نون جتنی آواز کے تک رکا جاتا ہے. اسے پھر انا نہیں پڑھتے، انا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ نون دو دفعہ ہوتا ہے، اسے غنہ کرنا کہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یا دو دفعہ ہے، اس لیے شد ڈال دی گئی. یا بنی یا، اے میرے بیٹو. جو دوسرا یا ہے، ایک بنی تو یا تو بنی کا ہے، اور دوسرا یا میرے والا. یا بنی یا، اے میرے بیٹو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. اب یہاں پہ اللہ فاعل ہے اور اس پہ زبر آ رہی ہے، اور ریزن وہی جو میں نے پیچھے آپ کو بتائی. انا لگنے سے وہ پیش نہیں آئے گی، زبر آئے گی. یہ گرامر کے اصول ہیں، بہت زیادہ گرامر تو ہم نہیں پڑھیں گے. دو چار چیزیں ہیں جو ہم نے ذہن نشین کرنی ہے، جس سے ترجمہ بہت آسان ہو جاتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے. استفا یستفی کا مطلب ہوتا ہے چن لینا. مصطفیٰ لفظ بھی اسی سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آتا ہے نا، مصطفیٰ چنے ہوئے. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، چن لیا ہے یا پسند کیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو. دین کیا ہوتا ہے؟ مالک یوم الدین میں بھی ہم نے پڑھا تھا. دین کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو ہم نے جو سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، وہ تھا بدلے کا دن. مالک یوم الدین، بدلے کا دن، جزا و سزا کا دن. ایک اس کا معنی ہوتا ہے عمل، عبادت، اطاعت، تینوں. جو دین ہے نا، دین اسلام، یہ عمل کا دین ہے، عبادت اطاعت اس میں ہے. دوسرا معنی اس کا ہے عمل اور عبادت. اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے الدین، دین کو. یعنی اب اس میں بدلہ، اس کا میننگ ترجمہ نہیں ہوگا، دین ہوگا، لیکن دین کون سا دین؟ عبادت والا دین، اطاعت والا، عمل والا. فلا تموتن، پس نہ تم مرنا، ہرگز نہ تم مرنا.
مرنے کے لیے ماتا یموت موتن سے تم نہ مرنا کی عربی تو تھی تموتونا، تم لا تموتونا، نہ تم مرنا. تو یہ تموتنا کا مطلب ہے نون جو ہے یہ تاکید کے لیے، تاکید والا نون ہے، نون تاکید اس کو کہا جاتا ہے. ہرگز نہ مرنا، تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم، واو یہ اور والا نہیں ہے، حال میننگ ہے اس کا، اس حال میں انتم کے ہو تم مسلمون فرما بردار، اس حال میں مرنا کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں مرنا. اب جہاں جہاں بھی لفظ مسلم آئے گا آپ کا ذہن ضرور گھومے گا، تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا کہ مسلم کون ہوتا ہے جس کی نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم اس حال میں دنیا سے جانا کہ تمہاری ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہو. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین، فلا تموتن، پس نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ ہو تم مسلمون مسلمان. ام کنتم، کیا تھے تم، یہ ام جو ہے یہ سوال کے لیے ہے، کیا کے لیے. کنتم، تھے تم، شہداء، گواہ. اب شہداء تو جمع ہے، اس کی واحد دو طرح سے آتی ہے، ایک شاہد اور ایک شہید. شہید کی جمع بھی شہداء، اس کا مطلب ہوتا ہے گواہ، اور شاہد کی جمع بھی شہداء، اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر. ٹھیک ہے. ام کنتم شہداء، کیا تھے تم حاضر. ٹھیک ہے، یہاں پہ حاضر آئے گا، اس کا مطلب یہاں گواہ لکھا ہوا ہے، کیا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حاضرہ، جب آئی یا حاضر ہوئی، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کے پاس موت. جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی کیا اس وقت آپ وہاں پہ موجود تھے. اس جب حاضرہ آئی، یعقوبہ، یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعقوب کے اوپر زبر کیوں ہے، مفعول ہے نا. الموتو، موت، موت پہ پیش کیوں ہے، فاعل ہے، موت آئی تھی، آئی موت یعقوب علیہ السلام کے پاس. اگر ہم خود ہی کوئی ترجمہ کر دیں، سوری اس پہ عرب میں غلطی کر دیں، پڑھیں یعقوب الموتا، پھر کیا ہوگا، یعقوب علیہ السلام آئے موت کے پاس، پھر یہ ترجمہ بن جائے گا. تو بندہ تو موت کے پاس نہیں جاتا، موت ہی بندے کے پاس آتی ہے. جب آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، اذ قالا، جب اس نے کہا، لی بنی ہی، اپنے بیٹوں سے، لی واسطے یا لیے، بنی بیٹوں ہی، اپنے، لی بنی ہی، اپنے بیٹوں سے. اب آپ نے دیکھیں اس کو علیحدہ علیحدہ سے الگ الگ کر کے میننگ اب آپ کو سمجھ آ گئے ہیں، ورنہ آپ ایسے قرآن میں پڑھیں لی بنی ہی، آپ کو بڑا مشکل سا لفظ لگے گا، پتہ نہیں اس کا میننگ کیا ہے. اب آپ اس کو الگ الگ کرنے کی صلاحیت خود بھی آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ بن ہے یہ لفظ، طارق بن زیاد جو ہوتا ہے بن، اور بن کی جمع پھر بن گئی بنین، بنین کا نون گرا دیا تو بنی، لی بنی ہی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، ما سوال کے لیے ہے، کس کی، تا تم کے لیے ہے، اونا جمع کے لیے ہے، باقی کیا رہ گیا. اب عبادت
ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد. اب یا کلیئر نظر آ رہا ہے نا میرے کے معنوں میں، من بعدی میرے بعد. قالو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے. اب دیکھیں میں آپ سے کہا کرتی ہوں کہ مضارع کے شروع میں اگر اتین میں سے کوئی حرف آئے، اتین یعنی الف تا یا نون، تو میننگ جس طرح سے بدلتے ہیں وہ یہاں پہ ایک دفعہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. لیکن نون آیا اتین میں سے، نون کا مطلب ہے ہم، آئین بعد ڈال تو عبادت ہوتا ہے، پچھلی لفظ میں بھی ہم نے پڑھا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، مضارع ہوتا ہی یہی ہے، حال اور مستقبل اس میں پایا جاتا. اگر اب پوری اتین ذہن میں رکھیں، اگر کاپی ہے تو کاپی پہ لکھ لیں، الف تا یا نون. اتین تو میں نے اس کا لفظ ویسے ہی بنا لیا، اصل میں 4 حرف ہیں یہ، الف تا یا نون. اب اس میں سے پہلا حرف لگائیں، اب سے پہلے کیا بن جائے گا؟ آبدو. سورہ کافرون میں جیسے آتا ہے، لا آبدو ما تعبدون، لا آبدو نہیں میں عبادت کرتا، آبدو میں عبادت کرتا. اب الف ہٹا دیں، اتین میں سے دوسرا حرف لگائیں، تا، کیا بن جائے گا؟ تعبدو. ترجمہ آپ خود کر لیں گی، تا کا مطلب ہوتا ہے تم عبادت کرتے یا کرو گے. الف تا ہو گیا، تا کے بعد یا لگائیں، یا بدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. الف تا یا تینوں کا ہم نے کر لیا، اب آخری رہ گیا نون لگائیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تو یہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ مضارع کی ایک گردان یاد کر لیں، ایک ماضی کی یاد کر لیں، تو آپ کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے بہت سہل ہو جائے گا. مطلب پھر آپ سمجھ کے ترجمہ کریں گے. نعبدو ہم عبادت کریں گے. اب ان کے بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، تیرے معبود کی، و الہ اور معبود آبائی کا تیرے آباء و اجداد، تیرے معبود کی اور تیرے ماں باپ کے معبود کی ہم عبادت کریں گے. ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام. اب پوچھ کون رہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے، اور جواب دے رہے ہیں بچے کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد کے دین کی، جو کہ تیرے آباء و اجداد کے الہ کی، جو کہ کون کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. الہم واحدن معبود ایک ہی ہے، یعنی ان سب کا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ اور ہم، لَهُ اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں. وہی مسلم، اونہ ساؤنڈ نکال دیں تو پیچھے مسلم بچتا ہے. ہم مسلم ہیں، ہم فرما بردار ہیں، ہم ان کے آگے اسی معبود کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. ام کنتم شہداء کیا تم حاضر اس وقت جب آئی یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت کے وقت یعقوب علیہ السلام نے اس قال لبنیہ اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی کس چیز کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، کس کی عبادت کرو گے؟ قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، و الہ آبائی کا اور تیرے باپ دادا کے الہ کی. اب باپ دادا کا نام جو لیے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم یعقوب علیہ السلام کے والد کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام. ان کے والد تھے ابراہیم علیہ السلام. آباء و اجداد کا جب نام لیا جاتا ہے تو باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ نام لیا جاتا ہے.
لیکن یہاں پہ ابراہیم کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا جو ان کے باپ نہیں تھے، چچا تھے. تو آباء و اجداد میں جب چچا کا نام ایڈ کیا گیا، اس سے کیا پتا چلا کہ چچا بھی بمنزلہ باپ ہوتا ہے، جیسا کہ خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا کہ الخالۃ بمنزلۃ ام، خالہ ماں کی طرح ہے، اور اسی طرح چچا جو ہے وہ باپ کی طرح ہے. تو یہاں پہ باپ اور دادا کے نام کے ساتھ ساتھ چچا کا نام بھی لیا گیا. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون، اور ہم ان کے لیے اس کے لیے فرما بردار ہیں، اسی الہ واحد کے لیے. تلک امت، وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک امت تھی. تل کا مؤنث کے لیے آتا ہے، وہ ایک امت تھی. امت کیا ہوتی ہے؟ امت کا مطلب ہوتا ہے امام، الف میم میم. امام کے کئی معنی ہوتے ہیں. پہلا معنی ہے امام کا یہی امت، میں نے کہا نا امت کا مطلب امام ہے. ایک تو امام کا معنی ہے امت، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ. وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک قوم تھی. تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے وقت، وَالذَّاكَرُ بَعْدِي اُمَّتِي، اور یاد آیا اس کو ایک وقت کے بعد. تیسرا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر. تو امت کے کتنے میننگ میں نے آپ کو بتائے؟ نمبر 1 امام، نمبر 2 گروہ، نمبر 3 وقت، اور نمبر 4 طریقہ. اب جگہ جگہ یہ لفظ آئے گا امت، تو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی امت کا مطلب امام ہوگا، کیونکہ ابراہیم کے بارے میں آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی قوم تھے، بلکہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ وہ امام تھے. ٹھیک ہے، اور کہیں اس کا مطلب ہوگا گروہ یا قوم. تلک امت، یہاں پہ اس آیت میں جو ہے اس کا مطلب ہے ایک گروہ. یہ جو نبیوں کا تذکرہ پیچھے ہوا یہ ایک گروہ تھا. قد خلت، تحقیق وہ گزر چکا. خلت مؤنث ہے نا اس لیے. لہا، اس کے لیے ہے، ما کا سبت، جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ما کا سب تم، جو تم نے کمایا. اب روٹ دونوں کا ایک ہی ہے، کاف سین با. کا سبا اس نے کمایا، کا سبا ان دو نے کمایا، کا سبو ان سب نے کمایا، کا سبت اس ایک مؤنث نے کمایا جو یہ تھا پیچھے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، لہا ما کا سبت، یہ ماضی کی گردان ہے. کا سبت اس ایک نے کمایا مؤنث نے، اور کا سبو ان سب نے کمایا. لہا ما کا سبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما کا سب تم، جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سے پوچھا جائے گا. تا شروع میں آ گیا، اتین میں سے ہی ہے نا یہ بھی تا، تم سے، لیکن ہمیشہ اس پہ زبر ہوتی ہے. یہاں پہ پیش بتا رہی ہے کہ یہ پیسیو وائز ہو گیا. یہ تھا یس آلو، اسی سے بن گیا تس آلو. لیکن جب پیسیو وائز بنا، مجہول بنا، تو پہلے حرف پہ پیش آ گئی. تم سے پوچھا جائے گا. ولا تسألون، اور نہ تم سب سے پوچھا جائے گا.
اور نہ تم سب پوچھے جاؤ گے. اصل لفظ اس میں اونا سوم تو جمع کے لیے، تا تم کے لیے، پیچھے کیا رہ گیا؟ سآلا. سآلا یسألو سوال، سوال کرنے کے معنی میں ہے. اور نہ تم پوچھے جاؤ گے، نہ تم سے پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں، قانون جو تھے وہ، یا عملون وہ عمل کرتے. وہ یہ تین والا یا شروع میں آیا، اس کا مطلب وہ، اونا سون جمع کے لیے، عین میم لام عمل کے لیے، وہ سب کرتے. قانون یا عملون تھے وہ کرتے. تل کا امتن یہ ایک امت تھی، قد خلق تحقیق گزر گئی، لہا ماں کا سبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. یعنی وہ گزرے ہوئے لوگوں نے جو کام کیے وہ ان کے لیے ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہیں تو وہ ملے گا جو تم کماؤ گے. کسی کے ساتھ نام جوڑ دینے سے کچھ نہیں ملتا. اب ہم یہ کہتے رہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں لہٰذا ہم تو بخشے ہوئے ہیں، نہیں. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہیں وہی ملے گا جو تم کمائی کرو. تمہارا اپنا عمل، تمہارے ہاتھ کی کمائی جو تم نے کیا تمہارے لیے وہ ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ تم سے پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں، قانون یا عملون جو وہ عمل کرتے. یہ آیت ایز اٹ از اس پارے کے اینڈ پہ بھی آئے گی، اس لیے ایک دفعہ آپ نے اس کا ترجمہ یاد کر لیں گے تو بس وہی سیم آیت نمبر 141 جو ہے نا اس پارے کی آخری آیت، وہ سیم اسی طرح سے. تلک امۃ قد خلت یہ ایک امت تھی جو تحقیق گزر گئی، لہا ما کا سبت اس کے لیے ہے. امت یہاں مراد کیا ہے؟ وہ قوم تھی، وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا ہے، ان کے لیے ہے ما کا سبت جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے رہے تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس تو حال ہے صرف، نہ ماضی ہمارے کسی کام آ سکتا ہے، نہ فیوچر. ہم جو گزرتا وقت ہے نا، گھڑی کی ٹک ٹک، ایک ایک لمحہ، ٹائم، یہ اگر ہم صحیح معنوں میں استعمال کر لیتے ہیں، اسے ضائع نہیں کرتے تو ہی ہماری عاقبت بنے گی. اسی لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے، وقت کی قسم کھا کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، یہ نقصان اٹھا رہا ہے اگر یہ وقت کی قدر نہیں کرتا. گھڑی کی ٹک ٹک بتا رہی ہے ہمیں کہ ہماری سانسیں کم ہو رہی ہیں. ہر انسان اپنی سانسیں گنی ہوئی سانسیں لے کے آتا ہے. کتنی دیر وہ زندہ رہے گا، ہر شخص کے پاس وہ کیلکولیٹڈ ٹائم ہے. ہر چڑھتا ہوا دن اور ہر ڈوبتا ہوا سورج ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری سرمایہ حیات جو ہے وہ پگھل رہا ہے. ایک شخص کہتا ہے نا کہ میں نے تو عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سیکھا ہے جو برف بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا لوگوں اس شخص پہ رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. یعنی خرید لو مجھ سے برف ورنہ میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. تو ہماری بھی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک دن، گزرتا ہوا دن ہمیں بتا رہا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہم سال گزرنے پہ، پورا ہونے پہ خوشیاں مناتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ ہم نے ایک سال زندگی کا ضائع کر دیا. ضائع کر کے ٹائم، زندگی کا ایک سال ہماری عمر سے مائنس کر کے ہم خوشیاں مناتے ہیں. پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں کس کو فالو کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، کیوں نہیں سمجھ آتی ہم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔